جی بات کریں. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے مولانا؟ اللہ کا کرم. جی ہاشم جعفری بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جعفری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت آپ سے چند سوالات تھے، کتنوں کی اجازت ہے آپ سے سوال کرنے کی؟ ایک سوال کریں، دیکھیں کتنا وقت لیتا ہے بھائی. اچھا مہربانی. اچھا مجھے نا تھوڑی سی پریشانی تھی، چند سنی افراد تھے جنہوں نے سوال پوچھا، کیونکہ ہمارے پاس حوالے نہیں ہوتے، آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. ام کلثوم علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ کہتے ہیں جی عمر کے ساتھ، آپ نے کئی دفعہ بتایا بھی ہوگا اس کا. بہرحال وہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے ہاں ایسی حدیث ہے جو اس کو رد بھی کرتی ہے؟ پہلا سوال. اور یعنی کہ وہ ام کلثوم نہیں تھی، تو پہلا تو یہ سوال ہے. اور اچھا یہی سوال سنو، اسی میں وقت لگے گا. نہیں کافی ہے کافی، یہ اسی سوال کا جواب تفصیل سے دیں گے. ٹھیک ہے نا، تفصیل سے دیں گے تو. ہاں مجھے وہ رد چاہیے، مجھے ہماری احادیث میں سے، اپنی کتب اربعہ میں سے وہ رد چاہیے تاکہ ان کو منہ پہ ماریں وہ دلیل. ہم منہ پہ ماریں گے انشاءاللہ، آپ منہ پہ ماریں گے. ٹھیک ہے نا. یا علی مدد. چلیں خدا حافظ. یا علی مدد. اچھا ام کلثوم کے متعلق یہ بہت تم سراغ کرتے ہیں جماعت عمریہ، فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو شیعوں کو اس سے پوچھو، شیعوں سے پوچھو کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دیا تھا عمر کو یا رشتہ نہیں دیا تھا. یہ بہت سوال ہوتا ہے اور شیعوں کو تانا دیتے ہیں، اور یہ بہت ایام سے، یعنی نہیں یہ عصر ائمہ علیہ السلام سے شیعوں کو تانا دیا جاتا تھا. تو اس کا اصل واقعہ کیا ہے عزیزوں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا اصل واقعہ کیا ہے. یہ کتاب، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی حدیث نہیں دکھائیں گے شیعوں کی. اگر آپ کہتے ہو عمری علماء، آپ کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی عمر کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر شیعہ کتب میں موجود ہے تو کتاب کیوں نہیں دکھاتے، حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کہتے ہیں علماء نے کہا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ رشتہ، یہ اس طرح کا نکاح ہے. تم وہ اصل واقعہ دکھاؤ، اصل واقعہ، اصل حدیث دکھاؤ کہ اس میں بات کیا ہے. عزیزو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم، ام کلثوم کی تزویج. اچھا جن شیعہ علماء نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، ان کا علم ناقص ہے، انہوں نے پورے احادیث نہیں دیکھے ہیں. پورے احادیث میں آپ کو دکھاؤں گا. اچھا یہ کتاب ہے امام صادق علیہ السلام سے فی تزویج ام کلثوم. زرارہ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے ام کلثوم کی تزویج کے مطابق فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، ان ذالک فرج غصبنا. یہ ایک ایسی شادی تھی جو زبردستی کی شادی تھی، یہ ایک ایسی شادی تھی، ذالک فرج غصبنا، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی رضایت دوستی کی روح سے نہیں تھی. یہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں ام کلثوم کی، میں سب کوئی حدیث چھپاؤں گا بھی نہیں کہ ہم چھپائیں گے، نہیں چھپائیں گے بھی نہیں، بلکہ دکھائیں گے آپ کو. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی، دوستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے. پوری احادیث تو پڑھو، احادیث میں کیا ہے. جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ کہ شادی نہیں ہوئی تھی، یہ ہے کہ ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی کہ غصبنا، ہم سے غصب کیا گیا، ہم پہ زبردستی کرایا گیا. اچھا یہ مختصر زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ. عمر نے رشتہ مانگا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو بچی ہے، اپنی عمر دیکھو، اس کو دیکھو، یہ بچی ہے، یہ چھوٹی ہے. فلقی العباس فقال له مالی ابی باس. تو عمر چلا گیا سیدھا عباس چچا کے پاس، عباس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مالی، مجھے کیا ہوا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اتنی بڑی خلافت ہے میری، مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا. قال وما ذاک. عباس نے پوچھا غصہ کیوں ہے، کیا تجھے کیا ہوا ہے، تو غصہ میں کیوں ہے؟ کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی،
دیکھ عمر نے کہا کہ میں نے تیرے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، میں نے تیرے بیٹے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، اس نے مجھے رد کیا ہے، تو کیا میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھ میں کوئی عیب ہے؟ اما واللہ لأعورن زمزم، اللہ کی قسم یہ بنی ہاشم کے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ زمزم کی جو سقایت تھی وہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی، اور بنی ہاشم میں اس کو عباس کو، میں عبد المطلب کے بعد عباس کو ملا تھا، ابو طالب علیہ السلام کے بعد یہ سقایت جو تھا زمزم کا، یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ حجاج کو پانی دیا جائے، ان کی خدمت کیا جائے، یہ عباس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا تم بنی ہاشم کا کیا بات ہے، میں زمزم کو میں کیا کروں گا، اس کو بھر دوں گا، زمزم بھی ختم کر دوں گا، تو تمہارے پاس یہی تو ہے نا، زمزم ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور تمہاری جو بھی فخر کی بات ہے، تمہارے پاس باغ ہے، جائیداد ہے، بنی ہاشم، سب کو میں چھین لوں گا، وہ ختم کر دوں گا۔ عمر کے پاس طاقت بھی جو تھا نا، ان کی خلافت تو چھوٹی تو نہیں تھی، مصر سے لے کر شام سے لے کر یمن ادھر ایران تک اتنی بڑی دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا ایک آدمی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بنی ہاشم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تمہارے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بے عزت کر کے چھوڑ دوں گا، تمہارے پورے خاندان کو، خاندان نبوت کو، بنی ہاشم کو۔ وَلَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَلَأُقَطِّعَنَّ يَمِينَهُ، اور اس کے علاوہ میں 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا۔ 2 شاہد لانا خلیفے کے لیے بہت آسان بات ہے بھائی، ایک آدمی بدبختی کے لیے اتر جائے گورنمنٹ کے لیے 2 شاہد لانا، کہا جی ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے ہم نے دیکھا فلان جگہ سے انہوں نے وہ چیز اٹھایا، ٹھیک ہے نا، میں 2 شاہد بھی لاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا، اس کا ہاتھ بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا، اس کی جرأت، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اچھا، فَأَتَاهُ العباس، عباس نے دیکھا کہ واقعا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ تو ہم پورا بنی ہاشم بدبخت ہو جائیں گے اس سے، تو آ کے آگے فَأَخْبَرَهُ، اس نے خبر دی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، خبر دی کہ بھئی یہ بدبخت یہ تو کرنے جا رہا ہے، یہ اس کی کوئی شرم نہیں ہے، یہ کر دے گا، اس نے رشتہ مانگا، اس کو رشتہ دے دو۔ اچھا، وَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ، عباس نے کہا کہ چلو آپ رشتہ نہیں دیتے، مجھے اختیار دے دو، میں کرتا ہوں، یہ تم چھوڑ دو، تم کہہ دو کہ یہ بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں چچا ہوں، میں بزرگ ہوں، چچا والد کی جگہ، میں اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ میں ہوں، میں آپ کا بھی چچا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چچا ہوں، اور میں والد کی جگہ ہوں، مجھے اختیار دے دو، میں جو ہے میں جو کچھ کروں اس کا حل نکالوں۔ تو اختیار اس کو دے دیا، اب شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی ہوئی ہے، اختیار اب اس کو دے دیا۔ بہرحال جماعت عمریہ جو کہتے ہیں میرے عزیزو کہ یہاں پہ ابو بکر معاف کیجیے عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام میں دوستی محبت کی وجہ سے ان کو داماد، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ زبردستی اور ظلم، ایک گورنمنٹ ایک حاکم ہے، وہ اپنی بدبخت پہ اتر کر ایک رشتہ مانگ رہا ہے، اچھا تو پھر کیا یہ شادی ہوا بھی یا نہیں؟ یہ ان احادیث میں تو یہ نہیں تھا کہ شادی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الخرائج والجرائح، قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، ہمارے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، صفحہ نمبر 825، حدیث نمبر 39، عن ابی بصیر عن جذعان بن نصر حدثنا ابو عبد الله محمد بن مسعدہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن عذینہ نے روایت کی کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے ہم، ان الناس يحتجون علينا ويقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم، کہا کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، ہمیں شیعوں کو، امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے، کس سے؟ فلانے سے کرائی ہے۔ جواب کیا ہے؟ اچھا، وَكَانَتْ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تکیے لگایا تھا تو سیدھے بیٹھ گئے اور کہا وَتَقْبَلُونَ عَنَّ عَلِيًّا أَنكَحَ فُلَانًا ابْنَتَهُ،
کیا آپ کو قبول ہے آپ شیعوں کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو ہے فلانے سے رشتہ کرایا ہے؟ ان قوما يزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد. جو لوگ اس مسئلے پہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو حقیقت نہیں معلوم، ان کو حقیقت ماجرا کا نہیں معلوم کہ زبردستی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، دھمکی ہوا تھا کہ چاہے زمزم جو ہے اس کو بر دیا جائے گا ریتی سے، پتھروں سے، اور بنی ہاشم کے سارے جائیداد ختم کیا جائے گا، ان کا کوئی عزت نہیں رہے گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کے الزام میں. یہ سب ہوا تھا لیکن یہ شادی ہوئی نہیں، پھر بھی نہیں ہوئی. تو ماجرا کیا؟ فصفق بیدہ وقال، امام صادق علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ اس طرح مارا اور بات کی. اصل ماجرا یہ ہے. سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے. اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها كذبوا لم يكن ما قالوا. کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو اس شخص سے نجات دیتا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں جانتے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے. ان فلانا خطب الى علي ابنته ام كلثوم فابى علي عليه الصلاه والسلام فقال للعباس والله ان لم يزوجني لانتزعن منك السقايه والزمزم. وہ شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے رشتہ مانگا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس کے پاس چلا گیا، عباس سے کہا کہ تو رشتہ اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں زمزم جو ہے تجھ سے لے لوں گا اور سقایا بھی آپ سے لے لوں گا. تو عباس آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے اصرار کیا، اور عباس نے بڑا اصرار کیا. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو شخص جو دھمکی دے رہا ہے یہ بہت اہم دھمکی ہے، بہت بدبخت بھی اتر آیا ہے. وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ مَا قَالَ، وہ یہ سب کچھ کر دے گا، زمزم چھین دے گا، سب کچھ کرے گا. أرسل الأمير المؤمنين عليه السلام إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرة فأمرها. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جن کو، نجران میں ایک جن رہتی تھی، اس کو پیغام بھیجا، اس کا نام تھا سحیقت بنت جریریہ، وہ یہودی جن تھی کوئی. فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس کی شکل اس نے اپنے آپ کو ام کلثوم کے شکل میں بنایا. وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو اپنی بیٹی تھی اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے چھپا دیا. اور وہ جنیہ جو ام کلثوم کے شکل میں آئی تھی اس کو بعث بها الى الرجل، اس کو عمر کے پاس بھیج دیا. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، وہ جنیہ جو تھی نا بچی کی شکل میں عمر کے گھر میں تھی، تو لوگوں کو بھی نہیں پتا، اہل مدینہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ جنیہ ہے، ایک جن کا فرد ہے. تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھ میں رہتا ہوں، یہ عورت انسان نہیں، یہ جن ہے جن ہے. اس کو شک ہو گیا عمر کو ایک دن، ٹھیک ہے نا. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، کہا کہ یہ جو ہے نا زمین میں اس بنی ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھرانہ جادوگر ہیں، یہ بڑے جادوگر ہیں. ثم اراد ان یظہر ذلک للناس، پس اس نے ارادہ کیا کہ اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا ہے، دھوکہ بازی کیا ہے، جن کو میرے گھر بھیجا. جو عورت ہے وہ جن ہے، پتہ نہیں اس عورت سے اس نے کیا، اس جنیہ سے اس نے کیا حرکات دیکھی تھی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کا اعلان کروں گا. تو اسی وقت کیا فقتل وحوت الميراث وانصرفت الى نجران واظهر امیر المؤمنین علیہ السلام ام کلثوم. تو پھر اسی ایام میں جو ہے عمر کا قتل ہو گیا. جناب ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ نے انہوں نے عمر کے شر کا خاتمہ کیا. تو اس نے اپنے میراث بھی چھوڑ دی اور وہ نجران چلا گیا، وہ جو جنہ تھی اپنے اہل کے پاس چلا گیا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بچی کو دوبارہ لوگوں کے لیے ظاہر کیا، جو اصلی بچی تھی جن کو لوگوں سے چھپائے رکھا تھا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم جب یہ جواب دیتے ہیں جماعت عمریہ کے پاس ان کے پاس کوئی رد نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، تو پوری حدیث پڑھو نا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ یہ شادی محبت سے ہوئی ہے، دوستی سے ہوئی ہے. شادی زبردستی ہے،
یہ پہلی بات. دوسری بات یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے, تو یہ اس بات کا جواب نہیں ہے. ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جب جنیہ والی حدیث سنتے ہیں وہ تو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو شیعوں کے پاس یہ کیا بات ہے, وہ جن کی بات کریں, ہاں ہاں ہاں, ان کے علماء یہی کرتے ہیں بھائی. حالانکہ پورے قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے, سورہ جن ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے الفاصل فی الملل والاہواء والنحل, تالیف ابن حزم الظاہری, چھاپ دار الجیل بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, وہ جن کے متعلق کہتے ہیں, جن کے متعلق کہتے ہیں الکلام فی الجن, جن کے متعلق. فمن انکر الجن او تأول فیہم تأویلا یخرجهم به عن الظاہر فهو کافر مشرک حلال الدم والمال. جس نے جن حقیقت ہے, جن قرآن میں ذکر ہے, جس نے جن کا انکار کیا ہو یا اس کو ایسی تعویل کرے کہ جن مثلا ہوا کی بات ہے, جن کوئی حقیقت نہیں ہے, تعویل کرے, تو وہ کافر ہے, مشرک ہے, حلال الدم ہے, ان کا فتویٰ ہے. تو جب تم خود جن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ جو جن کا انکار کرے وہ حلال الدم ہے, مشرک ہے, کافر ہے, تو کیسے ہماری مذاق اڑاتے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین. تم شیعہ کتب سے احتجاج کرتے ہو نا, کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے اپنے بیٹی کا ازدواج کیا, تو پوری تو واقعہ سے سنو نا. الفتاوى الحدیثیہ تألیف احمد ابن شہاب الدین ابن حجر الہیتمی المکی. اچھا, ان کے کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے وَأَمَّا الْجِنُّ, صفحہ نمبر کون سا ہے یہ بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 123. وَأَمَّا الْجِنُّ الجان فأهل السنة يؤمنون بوجودهم, اہل سنت کا ان کے وجود پہ ایمان ہے. معتزلہ نے ان کا انکار کیا ہے, یہ معتزلہ کا انکار مخالف کتاب و سنت و اجماع ہے, اور بل الزموا به کفرا, اس کی روح سے, ان کے انکار کی روح سے کفر لازم آتا ہے. یہ تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. تعلیف کس کی تعلیف ہے؟ آلوسی بغدادی کی تعلیف, چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی سورۃ الجن میں, سورۃ الجن صفحہ نمبر 140 میں, وہاں پہ صفحہ نمبر 142 میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن سینا نے رسالۃ الحدود میں کہا ہے الجن حیوان حوائی متشکل باشکال مختلفہ, وهذا شرح الاسم وظاهره نفى ان يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى. کہتے ہیں ابن سینا نے نفی کیا ہے وجود جن کی, وجود جن کی ظاہر اس کی یہی کہ وجود اسے نفی کیا ہے, تو یہ کفر, ابن سینا کو اس کی تکفیر کیا کہ ابن سینا کافر ہے, اس نے جن کی تکفیر کیا. ٹھیک ہے بھائی. عالم الجن فی ضوء الكتاب والسنہ, تعلیف دکتور عبد الکریم طوفان عبیدات, تبع دار اشبیلیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 172 میں فرماتے ہیں ان الایمان بالجن هو كالایمان بأي قضیة غیبیة اخرى كوجود اللہ والملائکہ والجنة والنار. اللہ اکبر. جن پہ ایمان اسی طرح ہے جو دوسرے غیبی وجود ہے, اللہ ہے, ملائکہ ہے, جنت ہے, نار, اسی طرح واجب ہے. اور فرماتے ہیں وإنكار الجن يكون نقضا للإيمان من أساسه ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. جو جن کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. ابن حجر حیتمی مکی الفتاوی الحدیثیہ میں, چھاپ دار المعرفہ. یہاں پہ عزیزو ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 68, هل تجوز مناکحة الجن ام لا, جن کی نکاح جائز ہے یا نہیں, اس پہ فتویٰ دیا ہے. اختلف العلماء في جواز نكاح شرعا وجاء عن مالك انه اجازه ولكنه كرهه. مالک ابن انس نے, مالکین کا جو امام ہے, اس نے اجازت دی, کہا جائز ہے لیکن مکروہ ہے.
وكذلك كرهه الحكم بن عيينة وقتادة والحسن وعقبة الأصم والحجاج بن أرطاد بل اور انہوں نے اسحاق نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اور اسی لیے نہیں کی وجہ سے اس نے کہا کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جواز امکان مناکحت پہ بھی ان کے علماء نے فتویٰ دیا, بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ چیز ہوتا ہے اور یہ جائز ہے. تو اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ یہ کہتے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں, جن کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اپنی کفر کی دلیل لاتے ہیں. ان کے پاس اس مسئلے پہ کوئی جواب ہی نہیں ہے سوائے مذاق اڑانے کے. یاد رکھو کہ مذاق اڑائیں گے, اور مذاق اڑانا یہ ان کی اپنی کفر کی دلیل ہے. یاد رکھو یہ بات. ٹھیک ہے نا. بہت لمبا پروگرام ہو گیا بھائی. السلام علیکم جناب, بات کریں, بات کرو بھائی. بھائی صاحب بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ السلام علیکم, کیسے ہیں مولانا؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی مولانا, میں آپ کا بہت ہی بڑا چاہنے والا ہوں. میں آپ کو لٹرلی میں آپ کو 7 سال سے سن رہا ہوں, جب سے آپ نے پاکستان والے ٹی وی کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. یو آر لائک اے ہیرو ان شیعہ کمیونٹی, یو نو مولانا. خدا آپ کو عزت دے. کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ میں انڈیا سے فون کر رہا ہوں, انڈیا گجرات سے, کہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ عمریت پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہاں انڈیا میں وزٹ کرنا چاہیے ایک بار, ضرور آپ کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے. میں نے بہت سی باتیں سنی یہاں کی, بہت سارے علماء آپ کے اگینسٹ بولتے ہیں, لیکن میں ان سب کو میں جواب دیتا ہوں تو ان سب کے منہ چپ ہو جاتے ہو. یہ سب جو بدولت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کی جو ایک ویڈیو کی کلپ ہوتی ہے وہ 50 سے 17 کتابوں کو کور کر لیتی ہے, اور حق زہرا کو بیان کرنا ہر کسی کے لیے بولتے ہیں نا یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ تو چھٹے امام نے کہا کہ جب کوئی ہمارے بارے میں بولتا ہے, ہمارے حق کے بارے میں, تو وہ نہیں بولتا, ہم بلواتے ہیں. تو یہ آپ کی وجہ سے مجھے توفیق ملی ہے کہ میں بول پا رہا ہوں. جی میرا نام ویسے عباس ہے, and I am big fan of yours مولانا. جی اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ایران میں حوزے میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا مجھے نجف میں پڑھنا چاہیے, میں کیا کروں؟ ابھی اس کا جواب آن لائن لے لیں بھائی. ٹھیک ہے نا, آپ آن لائن اس کا جواب لے لیں. ٹھیک ہے, آن لائن جواب لے لیں, جواب سن لیں, میں جواب دیتا ہوں. اوکے, خدا حافظ. اوکے تھینک یو. سلامت رہیں, خدا آپ کو عزت دے. دیکھیں یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ایران میں جاؤں, قم میں یا نجف اشرف میں. دیکھیے بات یاد رکھیے کہ جو دینی تعلیم قم میں دیا جاتا ہے یا نجف اشرف میں دیا جاتا ہے, بالخصوص قم میں, وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بالکل کفر ہیں. کفر کے نام پہ یعنی ایسے مطالب ہیں جو سر عام پڑھائے جاتے ہیں, کفر محض ہے. اور وہاں کے علماء بہت غلط عقیدے کے حامل ہیں. اکثر علماء, بالخصوص آپ ہندوستان پاکستان کے جو طالب علم جاتے ہیں وہ ان مدارس میں جاتے ہیں جو بالکل حکومت کے کنٹرول میں ہے اور ان کے انٹیلیجنس منسٹری کے کنٹرول میں ہے. اور آپ کے سب اساتید جو ہیں وہ کئی فلٹر سے گزرتے ہیں. وہ سب آپ کے اساتید جاسوس ہیں, اور آپ کے جو چپراسی ہیں وہ بھی جاسوس ہیں, اور جتنے لوگ ہیں ان کا سب کا یہی ہے کہ آپ کا ذہن واش کیا جائے اور حکومت ایران کی سیاست پھیلانے کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر مہرہ بنایا جائے. لیکن اس میں دین کی کچھ باتیں آپ سیکھیں گے, ایسی بات نہیں کہ آپ دین سے بالکل بے خبر رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ باطل باتیں آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ قم کی المیہ ہے. لیکن اگر آپ قم جائیں اور وہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قم جا کے آپ بڑے عالم بھی بنیں گے نا, زیادہ سے زیادہ جواد نقوی بنیں گے, شہنشاہ نقوی بنیں گے نا, اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس کا تو ضرر ہے. آپ دین پہ چاپے ماریں گے نا, دین کا ایک چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے. میں اس کے بات کا توصیہ نہیں کرتا کہ آپ لوگ قم چلے جائیں. نجف اشرف میں بھی جائیں تو نجف اشرف میں بھی ایران کا بڑا اثر ہے, ان کے مدارس بھی ایران کے ہاتھ میں تقریباً, اور وہاں پر اتنا کفر نہیں ہے جتنا قم میں ہے. صحیح بات ہے کہ قم علناً نجف میں نہیں پڑھایا جاتا, جیسے فلسفہ, عرفان, تصوف, ولایت فقیہ, یہ کفریات قم میں پڑھائے جاتے ہیں, یہ نجف اشرف میں نہیں پڑھایا جاتا. ادھر کچھ بہتر ہے, آپ کو
روایتی علوم کچھ سیکھنے میں مدد ملے گا، لیکن وہاں پہ بھی آپ جو ہیں دین کی بات اس طرح نہیں سیکھیں گے جیسے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس طرح کہیں نہیں سیکھیں گے آپ. لیکن وہاں پہ آپ کو کچھ ابتدائی باتیں، مثلا عربی کے گرامر آپ کو آ جائے گا، عربی پڑھنا آپ کو آ جائے گا، بس اتنا فائدہ ہے، اس کے علاوہ اتنا فائدہ نہیں ہے. باقی چیزیں جو وہ پڑھائیں گے اغلب عقائد میں سے کچھ باتیں ان کی صحیح ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. اغلب چیزیں جو نجف اشرف میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے میرے عزیز، اگر آپ واقعا عالم دین بننا چاہتے ہیں تو عربی سیکھنے سے کوئی چارہ نہیں ہے. عربی زبان، اور عربی زبان نہ نجف میں صحیح طرح سے پڑھاتے ہیں نہ قم میں. بہترین عربی زبان جو پڑھایا جاتا ہے وہ مصر میں، ایجپٹ میں پڑھایا جاتا ہے، الازہر میں بہترین کمال، یا سعودی عرب میں جو پڑھاتے ہیں مدارس میں وہ بہترین پڑھاتے ہیں. اگر آپ ہندوستان ہی میں عربی صرف و نحو معانی بیان سیکھ سکتے ہیں، پھر آن لائن جو ہے کلاس لے سکتے ہیں مصر والوں سے، یہ بہترین طریقہ کار ہے، بہترین طریقہ کار. اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد بہترین یونیورسٹی دنیا کی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہترین یونیورسٹی دنیا کی جو آپ کے گھر آیا ہوا ہے، بہترین حوزہ جو آپ کے گھر آیا ہوا ہے، یہ پروگرام ہے. یہ پروگرام میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، اس طرح پروگرام نہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. یعنی سب دین کی باتیں خالص محنت کے بعد بہت آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ میرے سپیچز کو فالو کریں کئی سالوں تک، آپ بڑے علامہ سے بڑا علامہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بہت بڑے بنیں گے آپ. السلام علیکم جناب، بات کریں بھائی انگلینڈ والے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے بھائی؟ یا علی مدد، یا علی مدد. یو کے سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں، میرا نام تفسیر حیدر ہے. وسیع حیدر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. الحمدللہ صاحب آپ کا بیان جو ہے جید اور کافی یعنی کہ جامع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی یعنی جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کو اصلی جو ہمارے عقائد ہیں ان کا علم حاصل ہو رہا ہے آپ کے بیان کے ذریعے. تو قبلہ میں یہ جو غدیر کا واقعہ ہے اس کے متعلق دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ یہ جو عمری حضرات جو ہیں وہ اس کی تعویل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ گویا مولا کے معنی دوست کے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو عقل والا انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، واقعے کا کانٹیکسٹ. حج نیا اختتام پذیر ہوا ہے، گرمی کا عالم ہے، صحرا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب اور اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں، اپنی موت کا خبر دے کہ میں مرنے والا ہوں کچھ دنوں کے بعد. ٹھیک ہے نا، بالکل، یعنی کہ بالکل آخری لمحہ ہے ان کی ظاہری زندگی کا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ سب حاجیوں کو یعنی کہ جمع غفیر کو ایک مقام پہ صحرا کے ویران میں جمع کر کے وہ اونٹنوں کے پالانوں کا ممبر جو ہے وہ بنا کے تو بالکل اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مولا کے معنی صرف دوست کے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہے. ہاں جی بالکل. تو اگر آپ قبلہ اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں 63 سالہ زندگی میں انہوں نے کسی اگر دوست کے معنی ہے تو دوسروں کے لیے یا کسی اور فرد کے لیے اتنا اہتمام کیا تھا. اور کوئی بات بھی نہیں نا وہاں پہ کوئی ایسا جھگڑا بھی نہیں ہے، کسی نے نقل نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی تو میں ہوا ہو کہ بھئی اعلان کرنا پڑا ہے، آشتی کرانا پڑ رہا ہے نا. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. بالکل. اگر وہاں پہ چلے کوئی ہاں اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے، اگر جھگڑا ہونا بھی تھا نا، اگر چلو مان لیتے ہیں جھگڑا ہوا ہے کچھ لوگوں سے، ان کو کہنا تھا نا، سب کو کیوں روک دیا ہے بھائی خطبہ کے لیے؟ ان سے کہنا تھا کہ بھئی اچھا آدمی، نیک آدمی، آپ کا دوست ہے،
جس کا اور یہ فقرہ بھی کہنا، یہ فقرہ بھی غلط ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، یہ ان کے دوست ہیں. بالکل. اگر سب سے لڑائی تو نہیں ہوئی ہے نا، دیکھیں سب سے آزردگی تو نہیں ہے. آزردگی اگر ہوئی ہے 2 3 4 5، اگر یہ تو ہے ہی نہیں، آزردگی کی کوئی بات ہے ہی نہیں بھائی. وہ جو آزردگی کی بات ہے وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. 2 سال پہلے سفر یمن کیا اس کی بات، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جواب دیا تھا. اب غدیر خم میں اگر چلیں کچھ صحابہ جو ہیں دل گرفتہ ہو گئے، ان سے کہنا تھا کہ بھئی یہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، ان سے دل گرفتگی نہ رکھو. اس طرح کہنا چاہیے تھا. یہ جملہ کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں، یہ اس کے دوست ہیں. یہ اس کی مناسبت ہی نہیں رکھتا. نہیں ہے نا، بالکل بالکل کوئی مناسبت نہیں ہے کہ یہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی. اور اگر کسی اور کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا تو یہ جو مخصوص واقعہ ہوا ہے زندگی کے بالکل اینڈ پہ، ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس کی انفرادیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی مخصوص اور اہم پیغام تھا. بالکل. تو یہ تو کسی عادی عقل والے انسان کو بھی اس یعنی کہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو ان کی بس ایک ہی تجزیہ یا علی مدد آتا ہے کہ وسیع حیدر صاحب، یا علی مدد. خدا حافظ، بہت مہربانی آپ کی، سلامت رہیں بھائی، بہت اچھی بات کی آپ نے. خدا حافظ، خدا حافظ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. پروردگارہ بحق امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو لعنت فرما، ان کے بدخواہوں کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور جو ان کے ظالمین کی حمایت کرتے ہیں. پروردگارہ ان کو دنیا و آخرت میں بدترین عذاب اور بدترین سرفگندگی، شرمندگی، رسوائی، ذلت نصیب فرما. اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد میں، ان کی شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سچے مخلصین دوستوں میں شامل فرما. پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں رچ دے، بسا دے. پروردگار ہمارے اولاد کو اہل بیت علیہ السلام کے فدائی، جان نثار، طاعت گزار بنا دے. پروردگار روز قیامت ہمارے اموات کو، ہمیں اور ہمارے اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شفاعت اور ان کی رضا نصیب و روزی فرما. پروردگارہ تجھے قسم ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار اپنے حجت کی فرج میں تعجیل فرما، ان کو جلد از جلد فتح و پیروزی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو کمر توڑ دے، ان کے بدخواہوں کا منہ کالا کر دے. پروردگارہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا ہے اس پروگرام پیش کرنے میں، ان سے قبول فرما، احسن وجہ میں، ان کے دنیا میں، ان کے آخرت میں برکت عطا فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد.